چند عجیب و غریب کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود کسی کو اذیت پہنچا کر یا جان سے مار کر یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کسی دوسرے کو جانی یا مالی نقصان پہنچا کر سوچنا کہ چلو وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، آپ کو اسے نقصان پہنچانے کا ثواب ہی ملے گا۔ اپنے آپ کو برا بھلا اور گھٹیا کہہ کر غمگین اور دکھوں کا مارا بتا کر مایوس اور حوصلہ شکن باتیں سنا کر یہ سمجھنا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، شاید اسے ترس آ جائے اور آپ کی دعائیں یا خواہشات پوری کر دیں۔ اپنے آپ کو ذلت اور مسکنت کا مستحق، ہر قسم کی سعادت سے محروم رہنے کا سزاوار اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے لائق بتا کر آپ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر آپ کو خوش بختیاں عطا کرے گا۔ آپ سیدھے سادے اور آسان سے مذہبی امور کو مشکل بنا کر سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور زیادہ خوش ہوگا۔ آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے اس کے راستے میں ارکان دین یا ان کی ادائیگی میں باریک سے باریک نقطہ یا خامی نکال کر اسے دور کرنے کی حجت یا کوشش کر کے یا دوسروں کو بھی اس سے آگاہ یا متنبہ کر کے آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے علم اور ہدایت کی بات کی ہے اور لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ ہر قسم کے وسواس پر توجہ دے کر اور اسے ادھر ادھر زیر بحث لا کر آپ سمجھتے ہو کہ آپ دینی امور میں احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ اپنے آپ کو خواہ کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کر کے آپ سمجھتے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دی ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں۔ آپ نے خواہ اپنے آپ کو کوششوں سے دور کر رکھا ہے اور کہہ رہے ہو کہ آپ کی تکلیفوں سے آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے اور آپ توکل کی حالت میں ہیں۔ دراصل آپ اپنے ایبوں پر قابو پانے کی بجائے سب کچھ توفیق کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہو کہ آخر اللہ تعالیٰ کو آپ پر ترس آ جائے گا اور وہ ایک دن آپ کو ان تکلیفوں سے نجات دے کر آپ پر اپنی سعادتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بننے کے لیے آپ اپنے آپ کو جگہ جگہ مظلوم اور قابل ترس ثابت کر رہے ہو، اپنی حالت کو قابل رحم بتا رہے ہو اور بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں منفی رویوں پر چلنے سے معذور و محفوظ فرمائے، آمین۔